देखें मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, जुम्मे वाला दिन आ चुका है। जो मेरे बहन भाई अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं, अपनी गरीबी को, फ़कीरी को अल्लाह पाक के हुक्म से दूर करना चाहते हैं, 3 बार पढ़ें। 3 बार पढ़ते ही मौजज़ा अपनी आँखों से देखें। मेरी बातों पर ना यकीन करें, 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह दोस्तों, भाइयों बहनों, जोड़ियाँ भर भर कर दुआएं देने लगे हैं। क्योंकि जो चीज़, जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, आपने शायद अपनी ज़िंदगी में आज से पहले ना सुना होगा ना किया होगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। देखें, क्या आप ज़िंदगी में रिज़्क़ आपका रुक गया है? क्या आपके दरवाज़े तमाम बंद हो चुके हैं? क्या आप लाखों की नहीं करोड़ों की दुआओं के मोहताज हैं? तो ये वीडियो आपके लिए एक राज लेकर आई है। एक ऐसा नाम जो फरिश्तों को हरकत में ले जाता है, एक ऐसा कलमा जो अल्लाह के हर्श को हिला देता है, और वो है या हय्यू या कय्यूमु। जुम्मे के दिन अगर आपने ये अमल कर लिया तो फिर तकदीर बदलने के लिए आपको ना वजीफ़ों की फुर्सत चाहिए, ना तावीज़, ना किसी फ़कीर का दर, बस अल्लाह का दर है। और इसका ये एक पाक नाम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मुश्किल में होते तो ये दुआ पढ़ते, या हय्यू या कय्यूमु बिरहमती का अस्तगीज़। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जो शख्स इस कलमे को सच्चे दिल से पुकारता है, अल्लाह ताला इसे हर गम से निकालता है और हर तंगी आसान कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, सूरह बकरा आयत 255 में, यानी आयतुल कुर्सी में। और यही 2 सिफ़ात अल हय्यू और अल कय्यूम अल्लाह की वो सिफ़त है जो ना सोती है ना थकती है, और जो हर वक्त हमारी तरफ मतवज्जो रहती है। जो शख्स जुम्मे के दिन तन्हाई में मोहब्बत से दिल लगाकर इस अमल को पढ़ता है, इसकी ज़िंदगी में ऐसे रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं दोस्तों, जिनका उसने तसव्वुर भी ना किया हो। कहते हैं एक बुज़ुर्ग या हय्यू या कय्यूमु को जुम्मे के दिन पढ़ता था। एक दिन इनके घर पर कर्जा था, फाके की नौबत थी, लेकिन जुम्मे के अमल के बाद सिर्फ 20 मिनट वो ये मेरे बताए हुए अमल को दोहराते रहे, और उसी दिन एक अजनबी दरवाज़ा खटखटाकर कर्ज भी अदा कर गया और रिज़्क़ भी छोड़ गया। ये कोई जादू नहीं, अल्लाह की ज़ात का करम है जो या हय्यू या कय्यूमु की सदा पर दौड़ता है। ये 1 मिनट आपने ज़िंदगी की इस अमल को देनी है। अल्लाह का वो बंदा जो हर जुम्मे को या हय्यू या कय्यूमु पुकारता है, इस पर अल्लाह की रहमतें ऐसे बरसती हैं जैसे बारिश के कतरे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ जिंदा और कायम रब, ऐ या हय्यू या कय्यूमु, आज जुम्मे का दिन है, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। मैंने तेरी ही सिफत को पुकारा है, अपने दर से मुझे खाली ना लौटा। ऐ अल्लाह, मेरे रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोल दे, मेरी किस्मत की सोई हुई दौलत को जगा दे, मेरे कर्ज उतार दे, मेरी बीमारी को शिफा में बदल दे, मेरे रिश्तों में मोहब्बत डाल दे, मेरे दुश्मनों को बेबस कर दे और मेरे दिल को अपना बना ले। या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, दिल से आमीन कह रहा है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा रिज़्क़ नाजिल फरमा कि कभी फाका ना हो, कभी तंगी ना हो और कभी दर दर की ठोकरें ना खाए। या अल्लाह, हमारे घरों को जन्नत का बाग बना दे, हमारे हाथों को खाली ना छोड़ना, हमारी दुआओं को अर्श पर जगा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। जो भी इस दुआ से जुड़ा है, कमेंट्स में आमीन या हय्यू या कय्यूमु ज़रूर लिखे, ताकि ये दुआ फरिश्तों के ज़रिए अर्श तक पहुँचे। इस वीडियो को अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हर किसी के घर में दौलत, रिज़्क़ और सुकून उतरे। और अगर आप चाहते हैं कि आप, यानी कि हम आपके लिए अगला ऐसा ही रूहानी ख़जाना लेकर आएँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, राज इन्हीं पर खुलते हैं जो दरवाज़ा खटखटाते हैं। आपने आज दरवाज़ा खटखटा दिया है, अब अल्लाह की रहमत आने ही वाली है। या हय्यू या कय्यूमु, या हय्यू या कय्यूमु। देखें,
آج جمعے کے دن آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یاد رکھیں درود پاک وہ خوشبو ہے جس سے دعائیں معطر ہو کر عرش تک پہنچتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ تم نبی پاک پر درود نہ بھیجو۔ اور ایک مقام پر اور نبی پاک نے فرمایا، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں جس زبان سے درود پاک نکلتا ہے اللہ اسی زبان پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ہم اس کلمے پر آ رہے ہیں جو اللہ کے جیتے جاگتے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، وہ نام جن کے معنی صرف زبان سے نہیں دل سے بولنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ در کی ٹھوکروں کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ در کی ٹھوکریں ختم ہو جائیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، غربت اور غریبی کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے، تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جمعے والے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر جمعے کے دن کا یہ عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بے روزگاروں کو انشاءاللہ روزگار بھی مل جائے گا، قرضوں میں ڈوبا ہوا کوئی شخص بھی انشاءاللہ یہ شکوہ نہیں کرے گا کہ ہمارے قرضے نہ ادا ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے، ایک جمعہ پڑھ لے اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، جو مانگیں گے، جو من کی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اب ہم اس کلمے پر آ رہے ہیں جو اللہ کے جیتے جاگتے صفاتی ناموں میں سے ہے، وہ نام جن کے معنی صرف زبان سے نہیں دل سے بولنے ہوتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، اے زندہ رب، اے قائم رکھنے والے، اور پھر برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ یہ وہ نام ہے جنہیں امام حسن بصری رات کی تاریکی میں پکارتے تھے جب لوگ فاقے میں سوتے تھے اور اللہ کا رزق ان کے دروازے پر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا حیو یا قیوموں کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت یہی کلمات بار بار دہراتے تھے، یعنی جب سارا عالم سو رہا ہوتا تھا، فرشتے نیچے اتر رہے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات ہوتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے، ان کے شوہر نے نوکری چھوڑ دی، بچوں کی فیس، بجلی کا بل، حتیٰ کہ راشن بھی ختم۔ جمعے کے اس عمل نے، اس بہن نے صرف ایک عمل کیا، جمعے کو یا حیو یا قیوم، اور اسی دن ظہر کے بعد ایک نئی نوکری کی کال آئی، نہ صرف تنخواہ دگنی بلکہ راشن کا تحفہ بھی ساتھ آیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت 255، آیت الکرسی۔ اللہ خود قرآن میں الحیو اور القیوم کو بیان کرتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے یہ نام صرف صفات نہیں بلکہ رب کی ذات کا جلال ہیں۔ ابن قیوم فرماتے ہیں جس نے یا حیو یا قیوم کو اپنے دل کی پکار بنایا اس پر دنیا اور آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ، اے زندہ رب، اے قائم ذات، اے رحمتوں والے، ہم تیرے در پر سوالی ہیں، خالی دامن ٹوٹے دل، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے قرض اتار دے، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو نوکری عطا فرما، ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرما، جوانوں کو حلال رزق، نیک رشتے اور برکت بھری زندگی عطا فرما۔ اے میرے رب جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے،
اگر وہ فاقے میں ہے تو اس کے گھر رزق نازل فرما، اگر وہ تنہا ہے تو اس کی دعاؤں کو ہم سفر بنا، اگر وہ قرض میں ہے تو غیب سے آسانی عطا فرما۔ ہم سب مل کر تیرے پاک نام کو پکارتے ہیں، یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو وہ قبولیت عطا فرما جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ملی، جو حضرت ایوب کو بیماری میں ملی، جو حضرت زکریا کو بڑھاپے میں ملی۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے ہر عزیز تک پہنچائیں، کامنٹس میں ضرور لکھیں آمین یا حیو یا قیوم، تاکہ یہ دعا اجتماعی بن جائے اور آسمان پر قبولیت کی گواہی لکھ دی جائے۔ اگر آپ چاہیں دوستوں بھائی بہنوں تو جسے چاہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ دیکھیں آج جمعے والے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اگر باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر باوضو مصلی پر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگے، سب سے پہلا کام آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں۔ دیکھیں ایک بار درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف جمعے کے دن کے اس عمل میں 21 بار پہلا وظیفہ 21 ٹائم پہلا وظیفہ پڑھتے ہی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، دیکھیں جتنے وظیفے سب کچھ آپ لوگوں کو جو بھی بتاؤں گا نا تفصیل سے طریقے سے، 1 سے 1.5 منٹ میں جمعے کے دن آپ لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں اس عمل کو جمعے کو صبح بھی پڑھیں 1-1.5 منٹ نکال کر، دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، چاہے ہر نماز کے بعد پڑھیں، ایک بار بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ 3-4 وظیفے بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھ کر اول آخر درود شریف اور اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہیں۔ بس اتنا سا کام ہے دوستوں، اتنا سا کام ہے، اور انشاءاللہ ہر مشکل پریشانی دور، اتنا سا کام ہے، اور ہر بیماری دور، قرضے دور، فاقے دور، بد نظری دور، عمل بندش جادو، تمام چیزیں دور فوراً سے۔ اب میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، جیسے ہی آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھیں دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر کچھ گھروں میں رزق چھپ کر آتا ہے، کچھ دروازے ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں بغیر دستک کے خوشیاں اترتی ہیں، اور کچھ لوگ کیوں سالوں کی محنت کے باوجود بھی اندھیری گلیوں میں گم رہتے ہیں؟ اس کا راز سورہ کوثر میں ہے۔ یہ محض 3 آیتوں کی ایک چھوٹی سی صورت نہیں، بلکہ یہ رزق کا سمندر، عزت کا آسمان اور دشمنوں پر بجلی ہے۔ آج ہم وہ راز کھولیں گے جو اکثر چھپائے گئے، اور آخر میں ایسی دعا مانگیں گے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکے بغیر نہ رہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سورہ کوثر کے جلالی راز، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے نبی پاک کو جو کوثر عطا کی وہ صرف جنت کا حوض نہیں بلکہ دنیا میں لامحدود عطا کی علامت ہے۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں کمی، فاقہ اور دشمنی نہیں ٹکتی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی کا ذکر یعنی ہر قربانی کا صلہ کوثر کی شکل میں واپس آتا ہے۔ جو رب کے لیے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, दुश्मनों की जड़ काटने वाली आयत। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, हसद करते हैं, साजिश करते हैं, अल्लाह उनका खात्मा कर देता है। कराची की एक बहन ने बताया, मेरा शौहर मुझे छोड़ चुका था, बच्चे भूखे थे, रिश्तेदार ताना देते थे। मैंने रोज़ाना सिर्फ 3 वक़्त सूरह कौसर दर्द दिल से पढ़ा। सिर्फ 11 दिन गुजरे, शौहर वापस लौटा, प्यार से गले लगा, नौकरी मिली, घर आबाद हो गया। लाहौर के एक भाई ने बताया, मैं 5 साल से बेरोज़गार था। मैंने जुम्मे के दिन सूरह कौसर का ये अमल किया, अल्लाह से फरियाद की और चंद दिन के अंदर इतना बड़ा आर्डर मिला कि आज मैं 20 बंदों को नौकरी दे रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, सूरह कौसर वो तलवार है जिससे शैतान का सर कटता है और वो चश्मा है जिससे रिज़्क बहता है। हज़रत अनस से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत की एक नहर है जो दूध से सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठी और मुशक से ज़्यादा खुशबूदार है। इब्ने तय्यमा फरमाते हैं, कौसर सिर्फ आखिरत का नाम नहीं बल्कि दुनिया में भी दिलों घरों और रिज़्क में बरकत का राज है। या रब, ऐ कौसर अता करने वाले, हम फाके में हैं, तू हमारा पेट भर दे। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तू हमें उनसे बचा। हम बेनाम हो चुके हैं, तू हमें इज़्ज़त अता कर दे। ये अल्लाह, हम तेरी बारगाह में सूरह कौसर लेकर आए हैं, इससे हमारा वसीला बना, हमारे मुक़द्दर को सवार दे, हमारे सजदों को अर्श तक पहुँचा दे और हमें उनमें शामिल कर जो कौसर के जाम पिएंगे तेरे महबूब के हाथों से। या अल्लाह, मेरे सुनने वाले हर बंदे को ऐसा रिज़्क अता करके वो खुद हैरान हो जाए, ऐसी दौलत दे के वो देने वाला बन जाए, ऐसी इज़्ज़त दे के दुश्मन नीचे देखने पर मजबूर हो जाए। जो भी इस दुआ को आमीन कहकर दिल से कबूल करे, इस पर ऐसी रहमत नाजिल फरमा कि इसकी नस्लें आबाद हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमें भी कौसर अता फरमा। आमीन। कमेंट्स में सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे, आमीन या अल्लाह कौसर, ताकि आप भी इस काफ़िले में शामिल हो जाएं जिन पर कौसर की बरकत नाजिल होती है। वीडियो को अपने दिल से अजीज़ और रिश्तेदारों तक शेयर करें। अगर चाहते हैं कि अगली वीडियो सूरह इखलास या अल्लाह या रज़ाक़ पर बने तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपने दूसरा वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को अमल में शामिल करना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 बार पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ें, फिर उसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दूसरी बार भी सूरह कौसर पढ़ें, फिर इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तीसरी बार भी सूरह कौसर पढ़ें। आपने सिर्फ 3 बार सूरह कौसर के पढ़ने के बाद तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा देखें। जो वजीफ़े जिस तरतीब, तादाद, तरीके से बताए जा रहे हैं, खुदारा उनमें कमी पेशी ना कीजिएगा। अगर वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी करेंगे, पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत करेंगे कि जनाब आपका वजीफ़ा असर नहीं कर रहा। अब तीसरा वजीफ़ा वहीं बैठे बैठे अमल में शामिल करना है ना। कभी आपने सोचा है, जब हर रिश्ता छोड़ जाए, जब पैसा भी साथ ना दे, जब किस्मत बंद हो, रुकी हुई हो, तो ऐसे लम्हे में सिर्फ एक आवाज़ बाकी रह जाती है, या अरहमर राहिमीन। जब माँ भी थक जाए, जब आपकी दुआएं भी देर से लगें, जब सारी दुनिया कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो ज़ात कहती है मैं हूँ, मैं रहमतों का मालिक हूँ, या अरहमर राहिमीन का। दोस्तों, भाइयों बहनों, वजीफ़ा आपने तीसरे नंबर पर शामिल करना है। सिर्फ़ एक दुआ नहीं, ये दर्द में डूबी हुई एक सदा है। ये वो लफ्ज़ है जिससे रूह ज़मीन की कहज़ ज़दा ज़मीन पर बारिश हुई। ये वो निदा है जिससे गम, ज़ख़म और नाकामी के पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। ऐसा जुमला जो रोंगटे खड़े कर दे। एक बंदा गुर्बत से तंग आकर एक वीरान मस्जिद में बैठा,
نہ نماز نہ کچھ، بس روتے ہوئے یہی کہتا رہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اور وہ کہتا ہے میرے آنسو ختم نہیں ہوئے تھے کہ فون آیا اور پہلی بار کسی نے کہا بھائی آپ کے لیے ایک کام ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، سہولتیں بھی۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ نہیں، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی رحمت سے اس کی قسمت لکھ دی۔ کراچی کے ایک نوجوان کی کہانی جو جمعے کو یا ارحم الراحم یعنی کہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر اللہ سے فریاد کرتا، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی سجدے میں رو کر، اور پھر اگلے دن اس کے پاس اپنے دشمن کی طرف سے پیغام آیا، بھائی میں نے تمہاری مدد کے لیے 2 لاکھ بھیج دیے ہیں، مجھے لگا تم سچ میں تکلیف میں ہو۔ دشمن بھی رحم کے دروازے سے خیر کا پیغام لے کر آتا ہے اگر بندہ یا ارحم الراحمین کہنے لگے۔ ایک ماں کے پاس بچوں کا دودھ نہیں تھا، شوہر بے روزگار، مکان کا کرایہ بھی واجب الادا، وہ رات بھر جمعے کو یا ارحم الراحمین کہتی رہی۔ صبح ہوئی، ایک پڑوسی عورت نے کہا رات کو دل میں خیال آیا کہ تمہارے گھر کچھ دینا ہے، یہ کچھ راشن رکھ لو، اور ایک نوکری کا پتہ بھی ہے، وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ یا ارحم الراحمین وہ پکار ہے جو اللہ کے عرش پر فوراً سنی جاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس سے حضرت یعقوب نے یوسف کے فراق میں راتوں کو آنکھوں کا نور کھو کر، اور حضرت ایوب نے بیماری کے پہاڑ سے کر بھی صبر کے ساتھ صرف رحمت مانگی۔ وہ سب مانگتے رہے اور اللہ نے سب کچھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یا اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب کچھ کھو بیٹھے، ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں میرے مولا، ہمارے خواب مر گئے، دعائیں رک گئیں، دروازے بند ہو چکے ہیں میرے مولا، سب دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن تو تو یا ارحم الراحمین ہے، بس اسی لیے آج تیرے در پر آئے ہیں۔ یا اللہ، ہماری محرومیوں کو راحت میں بدل دے، بے روزگاروں کو حلال رزق دے، قرض والوں کو قرض سے آزاد کر، یتیم بچوں کے گھر بسا جائیں، وہ ماں باپ جس کے پاس فیس نہیں اس کے لیے انتظام ہو جائے، وہ بہن جس کا رشتہ رکا ہوا ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اے یا ارحم الراحمین، ہمارے رونے کو قبول کر، ہمارے سجدوں کو قبول کر، اور ہمیں وہ مقام عطا فرما جہاں تم دنیا کے محتاج نہ رہے بلکہ تو ہی کافی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ نے یہ دعا دل سے سنی ہے تو کمنٹس میں آمین یا ارحم الراحمین ضرور لکھیں، تاکہ یہ دعا صرف آپ کی نہ رہے، ایک اجتماعی بارش بن جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی رحمتوں کا سیلاب آئے تو اس ویڈیو کو اپنی ماں باپ، بہن، بھائی، دوست، احباب، ہر ضرورت مند تک ضرور پہنچائیں۔ معاذ یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک نجات کا وسیلہ ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائم آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اب جب 41 بار 41 ٹائم یا ارحم الراحمین کو بھی پڑھ لیں دوستوں، بھائیو بہنوں، تو آپ نے فوری طور پر آخر میں اس عمل کا جلالی وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ بے حد آسان ہے، لیکن اس کے کمالات اس عمل میں 4 چاند لگا دیں گے۔ آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں نا وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب، یہ نام سنیں
یا مسبب الاسباب یعنی اے سبب بنانے والے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب دنیا کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، تب صرف ایک بستی رہتی ہے جو بغیر کسی وسیلے کے وسیلہ بنا دیتی ہے، وہ ہے یا مسبب الاسباب۔ اللہ خود فرماتا ہے سورۃ طلاق میں، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا مسبب الاسباب کی صفت ہے جہاں کوئی راستہ نہیں وہاں ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ ایک نوجوان کی کہانی، پاکستان سے ایک بھائی نے بتایا کہ ان کے تمام کاروبار تباہ ہو گئے، قرضوں کا بوجھ سر پر چڑھ گیا۔ آخر کار ایک بزرگ نے ان کو صرف اتنا کہا، بیٹا اس رات سجدے میں جا کر بس ایک بات کہے یا مسبب الاسباب۔ چند دنوں میں نہ صرف قرض اتر گیا بلکہ ایک ایسا بزنس موقع ملا کہ آج وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ ایک بیوہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے روزمرہ کھانے کی فکر میں رہتی تھی، اس نے ہر دن صرف فجر کے بعد یہ نام 5 منٹ یاد سے پکارا، یا مسبب الاسباب۔ چند ہی دنوں میں کسی نے اس کے لیے ہر مہینے راشن بھجوانا شروع کر دیا، بغیر مانگے، بغیر وسیلے کے۔ دل میں عاجزی ہو، جمعے کے دن پڑھنا ہے، درود شریف سے آغاز کریں، پھر صرف دل کی حالت سے پکاریں یا مسبب الاسباب کا آخری وظیفہ۔ جب دل بھر آئے، آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس دعا مانگ لیں، یا اللہ میرے رب، اے وہ ذات جو بند دروازے کھولتی ہے، اے وہ جو وسیلے کو وسیلہ دیتا ہے، یا مسبب الاسباب میرے لیے ایسے راہیں کھول دے جہاں اندھیرے ہو، میرے رزق میں ایسی برکت دے کہ میرا دامن بھر جائے، میرے دل کی ہر فریاد کو سن لے، میرے قرض، میری پریشانیاں، میری تنہائیاں سب دور فرما دے۔ اے میرے رب بس تو ہی کافی ہے، آمین یا رب العالمین۔ آخری وظیفہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھتے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ آخری وظیفہ 11 بار پڑھ کر درود شریف پڑھیں آخر میں، اور خوب ساری دعائیں کریں۔ اللہ حافظ۔